السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں کارپوریٹ کافی اور میں ہوں سدرا اقبال. اٹس دیٹ فنی ٹائم آف دا ایئر اگین. کئی چیزوں میں آپ دیکھیں تو پیپل آر آن اے گو سلو وائل آن دی ادر ہینڈ دے سیم ٹو بی ان اے رش. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویل اٹس بیکاز اٹس سمرز. ایک تو دا ویدر آلویز ہیز اے فنی افیکٹ آن پیپل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ پلان کر رہے ہیں اپنی اینوئل ویکیشنز, اور اس کے ساتھ ساتھ آن دی ادر ہینڈ ادر پیپل آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اے لاٹ آف ورک ڈن اس سے پہلے کہ ان کے باسز چھٹیوں پہ چلے جائیں. So a lot is happening, a lot is buzzing, اور اس کے ساتھ ساتھ on the national scene as well, everybody is eagerly awaiting the national budget. What will it entail? We'll keep you posted on that. And I hope کہ آپ ہمارے بجٹ اسپیشل پروگرامز بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اس وقت ناظرین ہمارے پاس جو بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں اس میں سے آج کی سلیکٹڈ میل کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. Let's take a look. یہ ای میل ہمارے پاس آئی ہے عرب خان کے پاس سے, اینڈ ہی سیز ڈیئر سدرا السلام علیکم, آئی ایم این MBA HRM اسٹوڈنٹ اینڈ اے ویری ریگولر ویور آف یور پروگرام کارپوریٹ کافی. It is indeed one of the very dynamic corporate programs, and most obviously other anchor persons of PTV are very good, but you are my favorite in terms of your speaking style, your knowledge-based questions. Sidra, I am a young dynamic youth and want to add new dimensions to my career in the field of anchor person. It would be great if you tell me about the ups and downs of this field and how I can join this profession. What are the academic as well as the mental and physical qualifications required for this profession? How can I become a successful anchor person, especially of business programs? I'm desperately waiting for your kind reply. Regards, Arab Khan. Well, Arab, thank you so much for that email. اور میں آپ کو یہی کہوں گی کہ like any other profession, being a successful anchor person requires a lot of confidence, پیشنس اینڈ ہارڈ ورک. کئی دفعہ یہ جاب بہت زیادہ گلیمرس لگتی ہے, اس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ وائی یو وانٹ ٹو بی این اینکر پرسن. اور اگر آپ نے واقعی تہیہ کر لیا ہے دین وٹ ایور مے کم, وٹ ایور دی اپس اینڈ ڈاؤنز مے بی, یو ویری کلیئر دیٹ دیٹ از واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اس کے لیے اپنی پسند کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق آپ کوئی چینل ٹرائی کیجیے, یا پھر آئی وڈ ریکمینڈ یو کین سینڈ یور سیریز ٹو اے نمبر آف چینلز. جس طرح اگر آپ بینک میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کئی بینکس میں ایک ساتھ اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میڈیا انڈسٹری میں سینسیشنلزم کا رجحان کچھ زیادہ ہے. پیپل بلیو دیٹ اگر وہ کسی بھی خبر کو, کسی بھی بات کو ایک سنسنی خیز انداز میں کہیں گے تو وہ بہت جلدی سکسیزفل اور پاپولر ہو جائیں گے. مے بی دے ول بی پاپولر ان دا شارٹ ٹرم, لیکن آپ کی بات میں وزن, آپ کی پرسنالٹی میں, آپ کی اینکرنگ میں کریڈیبلٹی اوور دا لانگ ٹرم اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی. سو یو شوڈ بی اویئر آف آل دیز تھنگز. اس کے ساتھ ساتھ ونس اگین دا ویری بیسٹ آف لک ان یور چوزن پروفیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسپائر ہونے کے لیے کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آف کورس جہاں آپ کو بہت ساری اور ریسرچ کرنی پڑے گی, آئی تھنک وی کین ہیلپ یو آؤٹ ود آور کارپوریٹ وزڈم. لیٹس ٹیک اے لک. کارپوریٹ وزڈم میں آج ہمارے پاس جولیا گلرڈ کی یہ سیئنگ ہے. شی سیز the concept of social inclusion in essence means replacing a welfarist approach to helping the underprivileged with one of investing in them and their communities to bring them into the mainstream market economy. It's a modern and fresh approach that views everyone as a potential wealth creator and invests in their human capital. My reason for adopting such an approach is simple. At a time when Australia needs more skilled people and has an aging population, we simply cannot afford to have 1 in 10 or more of our people out of the workforce due to unemployment, low skills, or the effects of chronic poverty. Social inclusion is an economic imperative. I think that is really the call of the day. اگر آپ آج اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں, کئی لوگ جو مارجنلائزڈ ہیں یا آپ کو دکھتا ہے کہ وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, کرپ کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بار بار لگتا ہے کہ سسٹم بہت خراب ہے اور وہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دے رہا, اگر اس میں پوری طرح نہیں تو کچھ سچائی تو ضرور ہے. بیکاز وی ڈو ٹینڈ ٹو مارجنلائز دی انڈر پریولیجڈ پیپل, جن کے پاس وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اچھی ایجوکیشن افورڈ کر سکیں. لیکن دین اگین ناٹ آل آف دس ریسپانسبلٹی لائز ود دا گورنمنٹ. آئی تھنک ایچ one of us should be helping in that bigger picture. ہم میں سے ہر ایک کے پاس وہ پاور ہے کہ we can create more jobs. That is why we stress upon entrepreneurship. جس رفتار سے ہمارے یہاں آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح ہمارے یہاں addition in the workforce آ رہا ہے, it is important that people start off their own businesses so they can employ a lot of other people. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم tabulated جو figures دیکھتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, اس میں انفارمل سیکٹر ہمارا شامل نہیں ہے, اور اسی کی وجہ سے a lot of prosperity, a lot of good work goes undocumented.
On that note, I think آج کے ایک اور پرابلم کا حل نکالتے ہیں. Let's take you to our segment, the corporate solutions. Corporate solutions میں آج ہمارے پاس ایک بڑا ہی مزیدار ٹاپک ہے. We keep telling you about how to switch jobs, how to actually look for a better job, how to negotiate salary. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کی یہ بھی حقیقت ہے that because of the economic slowdown, a lot of people lose their jobs. And how do you deal with that? کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ آپ کی لائیولیہڈ ہوتی ہے, آپ کا جو پروفیشن ہے, آپ کا جو عہدہ ہے, کئی لوگوں کے کیسز میں وہی ان کی پہچان, وہی ان کی شناخت بن جاتا ہے. تو یہ شناخت اگر آپ سے چھن جائے یا کسی وجہ سے آپ اس کو برقرار نہ رکھ سکیں, سو فار اے لاٹ آف پیپل اٹس اے ہیوج بلو. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. یعنی اگر آپ کو نوکری سے یا اپنے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے تو جو ٹراما, جس سچویشن سے آپ گزرتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیز ٹپس. ہمارے پاس نمبر 1 ٹپ آپ کے لیے یہ ہے, ایکسپٹ دا ریالٹی. A lot of people are in denial. وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں, نہیں جی اب اس آرگنائزیشن کو پتا چلے گا کہ وہ میرے بغیر کیسے سروائیو کر سکتی ہے, and probably they'll call me back and this and that. This is a denial phase. Nobody is indispensable. Every organization, be it be good or bad, کافی عرصے بعد آپ کی چیزوں کو, آپ کی پرفارمنس کو ریویو کر کے ہی یہ کڑا فیصلہ لیتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بھی اس ریالٹی کو ایکسپٹ کریں اور اپنا بغور معائنہ کریں کہ what exactly did you do wrong? Where were you lacking? Is it because مارکیٹ میں کرنچ ہے, آرگنائزیشن کو آپ کو ضرورت نہیں تھی, یا پرسنلی بھی آپ کچھ گولز کو اچیو نہیں کر پائے؟ It's very important to realize those. The number 2 tip we can give you is understand your financial position. جی ہاں, you've understood the reality, you've accepted the reality. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسکنسپشن ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ابھی نوکری چلی گئی ہے تو کیا ہوا, I have enough savings to survive for a year. لیکن کئی ایسے انڈاکیومنٹڈ خرچے ہوتے ہیں جب آپ ہر مہینے اپنے بجٹ کو ایکسیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا, اس کا خیال نہیں رہتا کیونکہ اگلے مہینے کی تنخواہ آ جاتی ہے, اینڈ سم ہاؤ یو کوپ اپ, اور سم ان ایکسپیکٹڈ بونس کمز ان, یا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم جنریٹ ہو جاتا ہے. It is very important to understand your financial position and take decisions accordingly. The next tip we can give you is formulate a plan. It is very important to have a plan and to know in advance کہ اب آپ آگے کیا کریں گے, کس طرح اپنی جاب ڈھونڈیں گے, کس طرح اس کو لے کے چلیں گے. Is it important that you look for things immediately? کس طرح آپ اپنے نیٹ ورک کو استعمال کریں گے, کس طرح آپ اپنے لنکس کو دوبارہ ریوائیو کر کے will you look for a better opportunity, یا آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے if you want to start off your own business, how will you put all of that in action? It's very important to have a systematic plan. The next tip I can give you is get the right perspective. جی ہاں, it's all about your career, it's about your life. Although your job and your career ہم بار بار کہتے ہیں آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اس کو اپنی مکمل زندگی نہ بنا لیجئے, لیکن پھر بھی it's important to analyze your strengths, your weaknesses and the opportunities and threats that the world presents to you. That reality check, اگر آپ کو ایک کڑا میسج ملا ہے اور بہت سختی سے ملا ہے, پھر بھی you need to get in the right frame of mind, stay motivated and perform your best. These were the tips that we could give you. Now let's take a look at what is happening in the corporate world in our segment, the corporate news. Corporate news میں آج ہمارے پاس خبر ہے that the China firm suffered a loss of about $9.5 billion in the quake damages. Eventual losses could mount up to over $20 billion. جی ہاں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ چائنا از آلویز ان دا بزنس نیوز, بٹ دس ٹائم اٹس ناٹ فار اے گڈ ریزن. حال ہی میں آنے والے چائنا میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. اوور آل جتنی فیکٹریز کو کہا جا رہا ہے کہ اوور 14,200 فیکٹریز اینڈ بزنس ہاؤسز have been damaged, اور اس کے علاوہ جو مرنے والوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 1,300 کے قریب ہے. تو اف یو لک ایٹ آل آف دس, ابھی فی الحال یہ ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے دیٹ از کلوز ٹو $9.5 بلین. لیکن ہاں, اگر آپ ایونچوئل آؤٹ پٹ کو بھی دیکھیں کہ ان فیکٹریز کو نقصان ہونے کی وجہ سے آؤٹ پٹ میں, اس کی سیلنگ میں, اس کے اور ریلیٹڈ پروسیجرز میں کتنا فرق آئے گا, دین دس کین ایکچولی ماؤنٹ اپ ٹو $20 بلین. How they will cope up with it? I think they're a resilient economy as well, but we have yet to see how the scene will unfold. We'll definitely keep you posted. But right now it's time to take you to an event, and it's time for our segment, The Corporate Diary. Everybody says that development requires a drive, a passion,
an undaunting spirit, یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے جو آپ کا مشن ہے اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. وی ہیو ون سچ ایونٹ فار یو. آج ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں ایٹ دا CIO لیڈرشپ کانفرنس. یہ حال ہی میں منعقد کی گئی میریٹ ہوٹل میں اینڈ اٹ واز آرگنائزڈ بائی دا پیگاسس کنسلٹنسی. یہاں پہ بہت نامور اسپیکرز پہنچے. دے ور دیئر ٹو موٹیویٹ پیپل اینڈ ٹو اپڈیٹ دیم اباؤٹ دا کیس اسٹڈیز, دا رول ماڈل ورک دیٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس ونڈرفل ایونٹ. بہت اچھے اسپیکر پینل تھا. اٹ ریپرزینٹیڈ بینکنگ سیکٹر, ٹیلی کام, وی ہیڈ گورنمنٹ سیکٹر آلسو ریپرزینٹیڈ. سو دیر واز وائڈ رینج آف اسپیکرز جنہوں نے مختلف ٹاپکس پہ بات کی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو آڈینس آج اس کانفرنس پہ آئی ہے وہ کچھ سیکھ کے جائیں گے. اینڈ فار دیم اٹ وڈ بی اے گڈ ایکسپیرئنس کہ ان پریکٹسز کی جو فار ایگزامپل ہم جو موبلنگ میں استعمال کرتے ہیں یا دوسرے جو بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ان کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹس کے اندر. اور آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے. اس طرح کی اور کانفرنسز ہوتی رہنی چاہیے. وی ہیو لاٹ آف ٹیلنٹ ان پاکستان جس کی سکسیس اسٹوریز جو ہے نا ہمیں اپنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے. Associating, sharing and networking. These are some of the unspoken benefits you get out of the events. اور آپ کو ہم یہ سارے benefits گھر بیٹھے ہی بتا دیتے ہیں because you get to go to all these events without even moving from your couch. But don't you dare change the channel because right now it's time for a short break. لیکن اس کے بعد ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ corporate talk. And welcome back to the Corporate Coffee. میں ہوں سدرا اقبال and now it's time for Corporate Talk. ویورز, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہ بریک تھرو نہیں کر پا رہے کہ ہمارے برانڈز دنیا بھر میں ورلڈ ریناؤنڈ ہو جائیں. اینڈ دیٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ہیلپ برانڈ پاکستان. آپ کہیں گے یہ تو بہت پرانی ڈبیٹ ہے, لیکن دیٹ از دا ہول ریزن وائی وی انکریج انٹرپرینیورز سو دیٹ دے بیکم ایمبیسڈرز آف دا کارپوریٹ ورلڈ ان پاکستان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آفٹر اے سرٹن پوائنٹ دیر کمز اے سیچوریشن, دیر کمز اے کلاس سیلنگ آف سارٹ کہ یہ آگے نہیں بڑھ پاتے یا ورلڈ کلاس پریکٹسز پاکستان میں نہیں آ پاتی. یہ تضاد کیوں ہے اور اس گیپ کو کس طرح فل کیا جا سکتا ہے, آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلاسفی فار گروتھ فار ورلڈ کلاس بزنسز. اور اسی سلسلے میں آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب جواد احمد صاحب کو. ہی از دا ینگسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ دا فاؤنڈر آف دس ورلڈ کلاس آرگنائزیشن روڈ اینڈ شواز ان پاکستان. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کارپوریٹ کافی. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. جواد صاحب, تھینک یو سو مچ فار فلائنگ ڈاؤن اسپیشلی فرام اسلام آباد فار دس اینڈ وی آر ویری گریٹفل. اور یہ جو ٹاپک ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ اٹس ویری ہارٹنگ ٹو نو دیٹ یو فائنڈ اٹ ویری کلوز ٹو یور ہارٹ ایز ویل. تو جب آپ ایک ورلڈ کلاس بزنس کو, I understand کہ your company has been operating in more than 80 countries of the world, اس کو پاکستان میں لے کے آ رہے تھے. were you scared کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو پاکستان میں سیمولیٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا, کیا میں اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اتر پاؤں گا یا نہیں؟ In fact, I would say I was not scared, but the Germans were scared. Because پاکستان کے حوالے سے جن لوگوں نے پاکستان ایکچولی نہیں آئے ہوئے ان کے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ پرسپشن ہوتا ہے. اور when they are really planning to invest in Pakistan and bring technology, expertise, investment, تو I think it's a very big decision for any company. کسی بھی کنٹری میں اس نے جا کے اگر کوئی بزنس شروع کرنا ہو, اور پاکستان کے بارے میں جو پرسپشنز ہیں, سو اٹ ریئلی میکس دیم ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ. جہاں تک میرا تعلق ہے, آئی وڈ سے کہ آئی واز ریڈی ٹو ایکسپٹ دس چیلنج. اور فرام ڈے ون ایک چیز جو وچ واز اے پرومس ٹو مائی سیلف آلسو, کہ جو کچھ بھی اس کمپنی کی ایک کلچر ہے, ایک سویلائزیشن ہے, ایتھکس ہیں, اس کی انوائرمنٹ ہے, اس کی ٹریڈیشنز ہیں اچھی, ان کو میں پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. ناٹ دیٹ کہ آفٹر سم ٹائم اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ, کیونکہ ایک انرشیا ہماری اپنی ایک سوسائٹی کا ہے. کسی بھی قسم کی ورکنگ میں ہم چلے جائیں, چاہے ہم بزنس کی بات کریں یا اپنی سوشل لائف میں بات کریں, تو ایک ڈکلائن ہونے کا چیزوں کا ایک انرشیا از آلویز دیئر, اٹ پلز یو.
اور وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتا ہے. ایک اسپائرل لگتا ہے کہ ہم اسٹارٹ بڑے ہائی نوٹ پہ کرتے ہیں بٹ ایونچولی یو سی تھنگس جسٹ ببل ڈاؤن اور وہ جو فزل آؤٹ ہو جاتا ہے پیشن جو ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بتائیں ایک بات کہ وین وی ٹاک اباؤٹ ورلڈ کلاس بزنسز پوری دنیا میں کہا جاتا ہے اٹ ہیز ٹو بی اے ویری اسمارٹ کمبینیشن آف دیٹ مدر فلاسفی, یعنی جو وہ اسٹریٹجی جو ویژن لے کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فارمولیٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوری کلچر دے گو ٹو اس کی کچھ لوکل لرننگس بھی ہوتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو مینٹین دیٹ بیلنس؟ انفیکٹ آئی تھنک اٹ از بیسیکلی دی سیکرٹ آف سکسیس آف اے کمپنی when it wants to become a multinational company or it wants to go to around the world کہ وہ لوکل لرننگ جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں, اس کو پروموٹ کریں. اور آئی تھنک مائی اون ایکسپیرئنس ود دس جرمن کمپنی از کہ دے ہیو دس فلیکسیبلٹی کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں اس کی جو سوشل ڈیمانڈس ہیں, نیڈس ہیں, کلچر ہے, اس کو ریسپیکٹ کریں. آپ کمپرومائز نہ کریں جو آپ کے اسٹینڈرڈس ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو کسٹمائز یور سیلف with the culture and the social values of that country. I think اگر آپ اس چیز کو کر لیں تو the balance is there definitely. Okay, now let's look at the companies on this side of the platform. یعنی اگر ہم پاکستانی کمپنیز کی بات کرتے ہیں, I see a lot of enterprising young people who want to take their businesses abroad. اس میں آپ دیکھیے فیشن ڈیزائنرز نے اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس کھولے ہیں, اس کے علاوہ IT کمپنیز ہیں, they are now exploring the Middle East and world over. وہ وہاں پہ جا کے سکسیسفل ہوتی ہیں, لیکن جتنا ان کے پاس ایک ہوم گراؤنڈ میں پلے کرنے کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے وہ کبھی کبھی لیک کرتا ہے. وہاں پہ جا کے ان کو جو ویژن, جو اسٹریٹجیز اپنانی پڑتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. ناؤ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر سکسیس, دے ڈو گیٹ سکسیسفل, بٹ واٹ اباؤٹ دیئر پریکٹسز ان پاکستان؟ اس کو بھی اسی حساب سے اپ گریڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ انفیکٹ اگر میں کمپیئر کروں ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یا ملٹی نیشنل کمپنیز کا جو اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور پاکستان میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں, بعض اوقات ہم لوگ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری کریٹیکل, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہ کریں. یو ہیو ٹو لک ان ٹو دا میرر. اور دس از واٹ از مائی پوائنٹ کہ ہمارے ہاں جو بزنس ایتھکس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک کمپنی کا اونر جسے آپ سیٹ کہہ سکتے ہیں, اس میں مینجمنٹ جو ہے وہ ایک انسان کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہے, بہت سینٹرلائزڈ, اور وہ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لیٹ گو اینی ریسپانسبلٹی ٹو اینی ون, ہی وانٹس ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. نہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہتا ہے, نہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو رہی. اور انفیکٹ دس از دی کاز کہ جو اس کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے. جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے لوگوں کو, جب تک آپ اسائن نہیں کریں گے لوگوں کو, ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے, مینجمنٹ کا کانسیپٹ تو نہیں آئے گا. ایک انسان کتنے اپنے 24 آورس کو 26 آورس تو نہیں بنا سکتا. ہی کانٹ میک اٹ 30 آورس, اٹ از 24 آورس. سو دی سیکرٹ آف سکسیس از کہ آپ ایک اچھی مینجمنٹ کے ذریعے چیزوں کو ڈیلیگیٹ کریں, اسائن کریں, شیئر کریں, ٹرسٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون لوگ اس قابل ہیں جن کو میں یہ چیزیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انسیکیور فیل کریں اینڈ یو ٹرائی ٹو ہولڈ ایوری تھنگ اینڈ یو وانٹ ٹو گرو یور سیلف, تو ایک کمپنی تو اس وقت گرو کرتی ہے جب اس میں سب لوگ گرو کر رہے ہوں. یعنی پھر آپ اس کے فل پوٹینشیل پہ گروتھ نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے یہ فارمولا شارٹ ٹرم چلتا بھی رہے اور کچھ پرسینٹ آپ کی گروتھ آئے بھی, بٹ ناٹ ٹو دا پوٹینشیل دیٹ یو پرہیپس کیپیبل آف. بٹ جواد صاحب, لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا پکچر ایز ویل. ہم یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ہمارے پاکستانی بھائی اپنے فل پوٹینشیل پہ پرفارم نہیں کر پاتے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم بات کریں ملٹی نیشنل کمپنیز کی, وہ بھی سلیک آف کرتی ہیں پاکستان میں. اس کے لیے آپ کے خیال میں ریسپانسبلٹی کس کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے اپنے ہی پاکستانی لوگ ہیں جو ان کمپنیز کو بھی چلا رہے ہیں, لیکن جو ان کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں. وائی از دیٹ؟ اس کی ایک سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی رولز کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ ایک جو وہاں پہ گورننگ اتھارٹی ہے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنے اسٹرکٹ ہیں. کوئی بھی بیسٹ کمپنی ان دا ورلڈ, یو برنگ اٹ ان پاکستان, آفٹر سم ٹائم جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ دی ریگولیشن یا ان کے اوپر جو مانیٹرنگ باڈی ہے اس میں اسٹیکنیس ہے, تو اٹس اے ہیومن ٹینڈنسی کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے اسٹینڈرڈس جو ہیں ڈکلائن ہوتے جائیں گے. آپ یہی جو ٹیلی کام موبائل آپریٹرز جو بڑے بگ نیمز ہیں ان دا ورلڈ, آپ ان کی کوالٹی سروسز جا کے دیکھ لیں یورپ کی کنٹریوں میں, آپ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں پاکستان میں شروع میں کیا تھا اور اس کے بعد کیا ڈکلائن ہو جاتا ہے.
تو آئی تھنک اٹ ڈپینڈز اے لاٹ آن دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں کہ وہ انہوں نے کیا وٹ دے آر ڈیمانڈنگ. Absolutely. اور یہ ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ یعنی ایک کنٹرول تو رکھنا پڑتا ہے. somebody has to be that watchdog. They should not be taken for granted because it's a multinational company, so it has to perform excellent اور یہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے اور they are untouchable. Do you fight with that perception? آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی واقعی یہ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ جی کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ہائی اسٹینڈرڈس کی کمپنی, اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئی ہے, so they will not do any hanky panky businesses. نہیں, دیکھیں جی ریگولیشن اور مانیٹرنگ تو اٹس ویری امپورٹنٹ اور یہ ہر کنٹری کو کرنی چاہیے. اینڈ نو بڈی از انٹچیبل. Nobody is above law and regulations. Above law, exactly. When we talk about some of the key areas جو ہمارے یہاں لیک کرتے ہیں, یعنی چاہے وہ کوئی بھی برانڈ ہو, پروڈکٹ ہو یا سروس ہو, اس میں کسٹمر ریلیشنز آر ویری امپورٹنٹ. ایک تو آپ نے مینجمنٹ اسٹائلس کی بات کی کہ لوگوں کی ٹینڈنسی نہیں ہوتی ہے ڈیلیگیٹ کرنے کی یا انفارمیشن شیئرنگ کی. ایٹ دا سیم ٹائم کسٹمر سروسز از اندر ایریا دیٹ لیکس ان پاکستان. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اسی طرح کام کرنا ہے, آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یو موسٹ ویلکم ٹو سوئچ یور آپریٹر اور سوئچ یور سروس پرووائڈر. یہ بھی ایک ایسا ڈیلیما ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں گرو کر پاتے. انفیکٹ آپ نے لفظ استعمال کیا لیگ کرتا ہے, میں یہ کہوں گا اٹس آلموسٹ نیگلیجیبل. اچھا, پاکستان میں آپ اپنی عام لائف میں دیکھ لیں, آپ چاہے ایک فریج پرچیز کر رہے ہیں یا ایک موبائل سیٹ خرید رہے ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشنل لیول کے اوپر کوئی اکوپمنٹ لے رہے ہیں, کوئی سسٹمز لے رہے ہیں, جو آفٹر سیل سپورٹس کا کانسیپٹ پاکستان کے اندر ہے اٹ از ویری نیگلیجیبل. اور انفیکٹ یہ اسی چیز سے آ رہا ہے جو شارٹ ٹرم ایک ہمارے یہاں ہے کہ ہم چیزوں کو شارٹ کٹ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم میں نہیں ہم چیزوں کو دیکھتے. اور ایک چیز آپ ایک سیلز مین ہے اس نے ایک چیز بھیج دی, فار ہم دس از اوور. حالانکہ وہاں سے آپ کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. ونس یو سیل یور تھنگ, اگر وہ اچھی پرفارم کرے گی اٹس یور امیج بائی ورڈ آف ماؤتھ. اور دنیا میں کوئی بھی ایڈورٹیزمنٹ, کوئی بھی مارکیٹنگ بائی ورڈ آف ماؤتھ سے بہتر نہیں ہوتی. Absolutely. اور اس چیز پہ آپ اگر یہ سوچے ہر بزنس مین, ہر سیلس پرسن, کہ جب آپ ایک چیز بیچتے ہیں آپ کا کام وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یو شوڈ میک شیور کہ اٹ از پرفارمنگ ویل, وچ مینس کہ آپ کا کسٹمر کے ساتھ کتنا کلوز ریلیشن ہے, آپ کا رسپانس کتنا اچھا ہے. آف دا ریلیشن شپ اگر اس کے بعد آپ کی کمیونیکیشن لیک کرتی ہے اینڈ یو لوز دیٹ ٹچ اینڈ یو لاسٹ ہم فار ایور. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, جس طرح اکثر ناظرین یہاں پہ کئی اسٹڈیز میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہیپی کسٹمر ہو سکتا ہے 3 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو بتائے, بٹ ون ڈسگرنٹلڈ کسٹمر از موسٹ لائکلی ٹو اسپریڈ دا اسٹوری ٹو 20 to 30 پیپل. لیکن یہ چیز دیکھیں اس سوسائٹی میں اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ کمپٹیشن ہو. بالکل. ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو ایک اسٹینڈرڈ ہی وہ ہے, اگر آپ کو آفٹر سیل سپورٹ سروس کسی ایک جگہ سے نہیں مل رہی تو آپ کو دوسری جگہ سے بھی نہیں مل رہی. سو دیر از ہارڈلی اینی چوائس فار یو. اینڈ ارسپیکٹو کہ یہاں ہم لوکل کمپنیز کی بات کریں یا ملٹی نیشنل, سب کا حال احوال ایک ہی جیسا ہے. اٹس ناٹ ایٹ آل گڈ, اٹس ناٹ ایٹ آل گڈ. اور اس کی وجہ سے سروسز کا جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا ان ریئل ٹرمز, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا میں کہوں گا سگنیفیکینٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کی گروتھ کے لیے. سو کنزیومرز شوڈ اسٹارٹ آسکنگ فار مور, کیونکہ ہم ہر جگہ اگر ہم سول سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, دیٹ ویلو فار یور منی, اگر آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں, ورلڈ کلاس بزنسز کی بات کرتے ہیں, the money that you have paid for a certain service includes the after sale service that must be provided to you. But if it is not, then the company is lacking. I think this is what I would say کہ ہم as a nation we have started compromising on everything. اور ہم نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایسے ہی چلتا ہے, کیا کریں. ہاں جی. And we have stopped demanding. So expect more and live your life more. ہمارا ہر سیگمنٹ کا جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے, the only result, the only philosophy we want you to carry forward is کہ آپ زندگی سے اپنی توقعات, یعنی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہماری توقعات بہت ہائی ہوتی ہیں, لیکن جہاں ہماری صحیح ٹرو میننگ آف ایکسپیکٹیشنز must come through, that is where we are compromising and we should not. ہم خود جب محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم وہاں کمپرومائز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تھوڑی سی محنت سے کام چلا لیتے ہیں, ہم ہر جگہ غلط جگہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, اینڈ دیٹ آئی تھنک از the dilemma. Shahbaz sir, thank you so much for reiterating all these very important points. I think آپ نے ہمارے ناظرین کو jolt کیا, ان کو انسپائر کیا, ان کو کہا ہے کہ these are areas that they must look into. نہیں, and I'm sure we'll get a lot of feedback for this as well, and we'll be forwarding that. کہ جیسے آپ نے اس سبجیکٹ کو بھی انٹروڈیوس کرواتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ان چیزوں میں بات کرتے ہیں, ڈبیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ہم کبھی بھی اگر کسی ایک سبجیکٹ کو کئی دفعہ بھی ڈسکس کیا ہو, بٹ اسٹل
اگر آپ معاشرے میں چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں وی نیڈ ٹو ڈیبیٹ دیم اینڈ آئی تھنک دیر از نو بیٹر فورم دین میڈیا. Jawad Saab, thank you so much for taking our time and coming to the show. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Same, a pleasure for me. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. You know what to do if you want to send in your feedback and your comments. میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے, that is corporatecoffee@ptv.com.pk. Please send in your queries, your comments, your feedback and all the things that you want to convey to us on this address. اسی کے ساتھ مجھے یعنی سدرا اقبال کو اجازت دیجیے. Take very good care of yourself and always make smart choices in life. اللہ حافظ.